اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج امتی کی کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے، معیار ہے۔ انبیاء کرام ترستے رہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے۔ آخر کوئی تو ایسا سٹیٹس ہے، ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام ترستے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منوائی کہ پروردگار مجھے آقا کا امتی بنا دے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور پر نبوت ختم ہے، بطور امتی آئیں گے۔ اور یہ سٹیٹس جو نبیوں کو حاصل نہیں ہوا وہ امتی کو حاصل ہے۔ اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ سٹیٹس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن آج کے دور میں امتی محض برائے نام رہ گئے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اور بہت مشکل ہے کہ اس دور میں آپ کو امتی ملیں، آپ کو فرقہ وارث ملے گی، سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے فرقے ملیں گے، لیکن امت اور امتی بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ امتی کی نشانیاں ہیں، امتی کی پہچان ہے، کس چیز سے ہے۔ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عرفان میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 182 ہے، آپ فرماتے ہیں سچ پوچھو تو اصلی امتی ہونا اور حقیقی امتی بننا نہایت مشکل کام ہے۔ خاص امتی تو وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم با قدم چل کر ان کی باطنی منزل اور روحانی مقام تک پہنچ جائے۔ روحانی مقام کیا؟ کم سے کم وہ مقام محمود پر پہنچ جائے، تب حقیقی امتی ہے۔ اب امتیوں میں بھی درجے ہیں، کیٹیگریز ہیں، کس درجے کا امتی ہے؟ یہاں پہ ابھی بات کریں گے جو انیشیل درجے کا امتی ہے وہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زبان حق ترجمان سے امتی کہہ دیں۔ صرف نام کا امتی کسی کام کا نہیں ہے۔ یہی چیز یہ تو فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہی چیز حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ حقیقی امتی وہ ہے جو ایسے چلے، ایسے راہ پہ چلے، فقر کی لائن پر چلے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی محفل میں، جس کو مجلس محمدی کہتے ہیں، محفل حضوری کہتے ہیں، وہاں پہنچ جائے، رسول اللہ کا دیدار کرے اور حضور خود فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ آج کے دور میں یہ امت نہیں مل پا رہی، آج کے دور میں نفرتیں اور فرقہ واریت ہے۔ مزید آگے فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ جب فرقوں کو جو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، جو کہ سچے پکے امتی نہیں ہیں، تو وہ حسد کی وجہ سے، کیونکہ ان کو درجے وہ حاصل نہیں ہیں، امتی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان تمام درجوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی حسد کی وجہ سے، اپنی جلن کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سرپرستی ختم ہو جائے، یا فنڈنگ ختم ہو جائے، یا لیڈرشپ ختم ہو جائے، اس حسد کی وجہ سے ان درجوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، بعض حاسد کور چشم جب اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے تو محض ان باطنی مراتب اور روحانی درجات سے انکار کر کے اپنی تسلی کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سائنس کا دور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کے لیے اقبال نے کہا ہے کھو دیے تو نے انکار سے مقامات بلند. امتی کا اتنا بلند سٹیٹس ہے، ایک انکار کرو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے لوگ اسلام کے ظاہری چھلکے اور کتابی کسبی علم یعنی کہ علمی کتابوں میں پرکھ کے رہ جانا اس چیز میں ہیں، اور کسبی علم کے گھمنڈ پر مغرور رہتے ہیں اور حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں تو دنیا میں اصل اور حقیقی معنوں میں کوئی امتی نہیں ملتا. امت کا سٹیٹس ہے، بہت درجہ ہے. امت نور سے ہے. وہ کس قسم کا نور ہے؟ جس نور کو نبی ترستے رہے اور یہ غلام حضور کے ہو کے اس نور کو حاصل کیا. وہ اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ وہ بتائیں گے. اب فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ آگے اپنے تجربات بتا رہے ہیں. امتی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ شاہد ہے. کئی سال جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرنا پڑا، خونے جگر پینا پڑا، اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا. طریقت کے اس پرخار کٹھن راستے میں کیا کیا روح فرسا اور جان گدا سفر اختیار کرنے پڑے. اگر انہیں بیان کیا جائے یعنی امتی بننے کے لیے، امتی میں نے کہا نا امتی کے درجے ہیں، سٹیٹس ہے، اور کئی درجات حاصل ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک درجہ حاصل ہوا امتی ہونے کا. تو وہ اگر بیان کیا جائے تو ان کے سننے سے دل لرز جائیں اور کلیجے کانپ اٹھیں. اور دوسرا یہ کہ اس راستے میں ہر دم دولت دوام اور ہر قدم پر نئی منزل و مقام. ایک سے بڑھ کر ایک درجہ امتی کا ہے. لیکن پھر بھی اپنے منہ سے یہ زیب دعویٰ نہیں دیتا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اتنا درجہ حاصل بھی کیا امتی بننے کے لیے، کیونکہ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ سلطان ہیں. جس کو طفل نوری عطا ہو وہ سلطان ہے، اور طفل نوری سپریم لیول کی آخری تعلیم ہے. اب ہمارے مرشد پاک نے اس کی وضاحت فرمائی. قیامت کے دن بھی امتوں کی پہچان ہونی ہے، امتوں کی پہچان نور سے ہونی ہے. 1,24,000 نبی آئے، سب کو صفاتی نام ملا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمان کا نور ملا، یا رحمان کا ذکر ملا. جس کے اندر سینے میں، جس کے لطائف، جس کا قلب یا رحمان کے نور سے منور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. جس کا یا کریم کا نور ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. یا ودود کا نور ہوا داؤد علیہ السلام کی امت ہے. اسی طرح 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کیا جائے، ان سب کے پاس صفاتی نام تھا. یہ تمام صفاتی نام والے اکٹھے ہو جائیں ذات تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. کائنات میں ایک نبی ہے جس کو ذاتی نام ملا اور ذاتی نام کا ذکر کیا، اور وہ ذات کے سامنے جا کے مسکرانے لگے اور صفاتی نور والے کوہ طور پہ ایک تجلی پڑھنے سے بے ہوش ہو گئے. اور وہ ذاتی نور جس میں تمام صفاتی نام، تمام انبیاء کرام کے نام بھی ضم ہو جائیں پھر بھی بھاری ہے، اور وہ صرف آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا. آپ کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا. اب جو ایک ولی ہے اس کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو گئے. رسول اللہ کے طفیل ان کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کے اوپر 360 روزانہ تجلیات پڑتی ہیں. عاشق جو عارف ہوتے ہیں ان کے اوپر 16,000 تجلیات پڑتی ہیں، اور جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر 70,000 وہی تجلیات، جس ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے، ہمارے اوپر 70,000 وہی تجلیات ہر دم وارد ہوتے ہیں، اور میں دم بھی نہیں مارتا بلکہ مزید تجلیات کا طلبگار رہتا ہوں. یہ ہے سٹیٹس امتی کا. نبی ترس گئے، یہ امتی اتنے نواز دیے گئے،
اور آج وہی امت اس اسم ذات کے نور سے محروم ہو رہی ہے، خالی محض کتابیں پڑھ کر، محض خالی چیزیں پڑھ کر، کسبی علم حاصل کر کے، اور وہ اس پر مغرور ہو رہی ہے، اور اس مغروری کے عالم میں امت کے ٹکڑے کر کے فرقہ واریت میں بانٹ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی معنی میں وہ امتی بنے، وہ سٹیٹس حاصل کریں امت کا جس کو نبی ترستے رہے، اور جس سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر وہ پکا سچا امتی بننا چاہتے ہیں تو رب کے ذاتی نام کا ذکر کرنا پڑے گا، تاکہ رب کے ذاتی نام کا نور ہمارے جسموں میں، ہمارے قلوب میں، ہماری روحوں تک، لطائف تک یہ اس میں ذات کا ذکر پہنچ جائے۔ پھر ہم حقیقی معنوں میں امتی ہیں، اور جنہوں نے یہ کیا وہی داتا ہوا، وہی خواجہ ہوا، وہی بو علی قلندر ہوا، وہی لال شہباز قلندر ہوا، وہی علاء الدین صابر پیا ہوا، وہی غوث پاک ہوئے، وہی باہو سرکار ہوئے، اور وہی گوہر شاہی ہوئے۔ اگر آپ سچا امتی بننا چاہتے ہیں تو اس میں ذات کا ذاتی نور پیدا کرنا پڑے گا۔ یہی نشانی ہے، پہچان حضور کے اصل وراثت یہی ہے، امتی بننے کی اصل پہچان یہی ہے، اور یہ انیشیل سٹیج ہے ذاتی نور۔ اسے مزید کیا درجے ہیں انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ بتائیں گے۔ اور حضرت گوہر شاہی کا کمال یہی ہے، یہ پکا سچا امتی بناتے ہیں، دلوں میں اس میں ذات کا نور بھر دیتے ہیں، دلوں کو رب کے ذاتی نور سے منور کر دیتے ہیں، اور حضور کا پکا سچا امتی بنا دیتے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے، ہماری نس نس اللہ اس کے رسول کے عشق میں تڑپتی ہے، اور یہ بھی فرمایا اس میں ذات کائنات میں پہلی دفعہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ سچے امتی ہوں، فرقہ واریت کے جھگڑوں سے نکل کر، علمی اختلافات سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہو جائے، سچے امتی بن جائیں، اور ہم بے خوف ہو جائیں اور بے غم ہو جائیں، تو ان کو چاہیے اس میں ذات کا ذکر سٹارٹ کر دیں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔